آدھی رات کی تاریکی میں لے کر چشمے تر میرے مولا جاتے ہیں قبر زہرا پر۔ ہائے کرب امام زمانہ قبر زہرا پر۔ یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا، سر کو جھکا کر قبر پہ آ کر روتے رہتے ہیں، چپ کے جانے کیا کیا مولا کہتے ہیں۔ صبحت علیہ کی ہے صدائیں مرکد کے اندر، یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا، جیسے بعد عصر ہوا تھا لاش پہ سر کا حال، ماں کی مرکد کو کر ڈالا ظالم نے پامال، دور تلک بس ریت ہے پھیلی مٹی اور کنکر، یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا، ایک شکستہ پہلو کی آواز میں کیا ہے درد، عرش الہی کانپ رہا ہے چہرے دی ہیں زر، اشک میں ڈوبی ہوئی مٹی ہے روتے ہیں پتھر، یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا، غیبت کے پردے میں ہوں محرومی تو دیکھیں، دادی اپنے پوتے کی مظلومی تو دیکھیں، دادی میری آنکھوں میں ہے شام کا ہر منظر، یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا، عرش الہی کانپ رہا ہے تارے روتے ہیں، دادی آپ کی مظلومی پہ سارے روتے ہیں، گریہ کناں ہے سارے امام اور سارے پیغمبر، یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا، مرکد سے آتی ہے صدا یہ بنت پیمبر کی، بیٹا تیرے کرب سے واقف ہے تیری دادی، محسن کے بھی خون کا بدلہ واجب ہے تجھ پر، یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا، دادی آپ کے پاس ہے اب بھی کرتا اصغر کا، دادی مجھ کو بس لینا ہے محسن کا بدلہ، آپ دعا دے کھل جائے بس غیبت کا یہ در، یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا
یا زہرا یا زہرا، ہاتھ میں ہے اس وقت بھی میرے حیدر کی تلوار، میں تو ہر ایک صورت میں ہوں آنے کو تیار، رو کے کمر مولا نے کہا تیار نہیں لشکر۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چھوٹے نواسے حجت خدا سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کا تعارف کراتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الحسین مصباح الہدی. حسین ایک شخص کا نام نہیں ہے، حسین ہدایت کا چراغ ہے. ایک شخص کو آپ پہچانے یا نہ پہچانے کیا فرق پڑتا ہے، لیکن اگر چراغ ہدایت کو نہ پہچانا تو اندھیرے میں بھٹکتے رہیں گے. انسان کی زندگی میں روشنی کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے نا.
جس طرح سے آکسیجن کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، پانی کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اندھیرے میں بھی انسان کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ عظمت حسین کو پہچانو، ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات، یہ ہدایت کا چراغ بھی ہے اور نجات کی کشتی بھی ہے۔ یہ اپنی زندگی میں بھی ہدایت ہے، اپنی شہادت کے بعد بھی ہدایت ہے۔ کسی خاص زمانے سے اس کا چراغ ہدایت ہونا وابستہ نہیں ہے کہ جی وہ مدینے میں چراغ ہدایت تھے، کربلا میں چراغ ہدایت تھے، لیکن اب چراغ ہدایت نہیں ہے۔ نہیں، اپنی شہادت سے پہلے بھی چراغ ہدایت تھے، شہادت کے بعد بھی چراغ ہدایت ہیں۔ یہ ان کے چراغ ہدایت کا ایک نمونہ ہے یہ مجالس اعضا۔ یہ مجلسیں، ہر مجلس اپنی جگہ پر چراغ ہدایت ہے جسے حسین ابن علی نے روشن کیا ہے۔ ائمہ علیہم السلام نے جو اتنا زور دیا ہے مجلسوں پر، کل میں نے عرض کیا تھا کہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ انی احب تلک المجالس، ہمیں ان مجلسوں سے عشق ہے۔ لوددت ان اکون معہم، میری دلی خواہش ہے کہ میں بھی ان مجلسوں میں شریک ہوں۔ بلا وجہ نہیں کہا ہے، یہ کوئی عام سبھا نہیں ہے، یہ مجلسیں چراغ ہدایت ہیں۔ ائمہ نے بھی تاکید کیا، مراجع کرام اپنے قول سے بھی مجلس کی اہمیت کو بیان کر رہے ہیں اور اپنے عمل سے بھی مجلس کی اہمیت کو سمجھا رہے ہیں۔ مرحوم آیت اللہ نجفی مراشی ایک بہت بڑے مرجع گزرے ہیں، وہ عظیم مرجع 75 سال جس کی نماز شب نہ چھوٹی، اتنے زیادہ نیکیاں اپنے اعمال میں، کتنے مدرسے بنائے، قم کی سب سے بڑی لائبریری انہی کی بنائی ہوئی ہے۔ اس کی کتابیں انہوں نے نماز اجارہ اور روزہ اجارہ رکھ کر کے خریدی۔ جب یہ دنیا سے جانے لگے، وصیت نامہ لکھا ہے، وصیت نامے میں لکھتے ہیں کہ جب میں دنیا سے گزر جاؤں تو میرا جنازہ میرے امام باڑے میں رکھ دینا۔ جہاں ان کا گھر تھا، گھر کے بغل میں ان کا امام باڑہ ہے، آج بھی ہے، محفوظ ہے۔ میرا جنازہ میرے امام باڑے میں رکھ دینا، اور عزاداران حسین جب مجلس میں آتے ہیں تو جہاں وہ اپنے جوتے اتارتے تھے وہاں پر ایک کارپیٹ بچھا رہتا تھا، ان کے جوتوں کی جو خاک کارپیٹ پہ گری ہوتی ہے اسے لا کے میرے جنازے پہ جھاڑ دینا، اور وہ رومال جس سے میں نے عزائے حسین میں آنسو پوچھے تھے وہ رومال میرے کفن میں رکھ دینا۔ اتنی ساری نیکیاں کرنے کے بعد، اتنی ساری عبادات کے بعد، اتنے سارے درس و تدریس و خدمات دینی اور انسانی، اس کے باوجود جس چیز کو آیت اللہ نجفی مرشی اپنا سرمایہ سمجھتے ہیں وہ عزاداروں کے جوتوں کی خاک ہے۔ کسی عام آدمی کی بات نہیں کر، اتنا عظیم مرجع، سینکڑوں جس کے شاگرد، سینکڑوں مجتہدین کی جس نے تربیت کی، وہ یہ کہہ رہا ہے۔ ہم ان مجلسوں کے اہمیت کو سمجھے نہ سمجھے یہ ایک الگ سی بات ہے، لیکن جو ہمارے ائمہ علیہم السلام نے جو اہمیت دی، ہمارے مراجع کرام نے جو اس کو اہمیت دی ہے، امام خمینی اتنا بڑا انقلاب لائے، اتنی بڑی شخصیت، عظیم انسان جسے مرد آہن کہا جاتا تھا، بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے ان کے چہرے سے ظاہر نہیں ہوتا تھا۔ جوان بیٹا شہید کر دیا گیا ان کا، وہ جوان بیٹا جس سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو یقیناً امام خمینی کے جانشین بنتے، مسلم مجتہد۔ ان کی جب شہادت ہوئی ہے
لوگ گھبرا رہے تھے کس طرح سے ان کو خبر دی جائے کہ آپ کا بیٹا شہید ہو گیا، لیکن وہ استقامت، وہ استقلال کہ جوان بیٹے کی شہادت کی خبر ملی، ایک جملہ بس کہا کہ اللہ کا لطف ہے، یہ بھی اللہ کا کرم ہے، مخفی لطف ہے، لطف خفی ہے اس کا، بات آشکار ہو جاتے ہیں نا، 1 کروڑ روپے ہمیں مل جائے تو یہ تو آشکار لطف ہے، لیکن بعض الطاف الہی وہ ہیں جنہیں ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں، ہم انہیں جو ہے مصیبت تصور کرتے ہیں، جبکہ در حقیقت وہی ہمارے لیے نعمت ہوتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا یہ اللہ کا خفی لطف، اب کیسے کہا، کیا کہا، وہ فی الحال اس بحث میں نہیں آنا چاہتا ورنہ اپنی بحث سے ہٹ جاؤں گا۔ مرد آہن پیرس میں مقیم، جلا وطنی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، تحریک انقلاب اپنے اوج پر ہے، سینکڑوں خبرنگار، رپورٹر، نامہ نگار مختلف چینلز کے وہاں پر اپنے کیمرے لیے موجود ہیں، پل پل کی خبریں ایران سے آ رہی ہیں چونکہ انقلاب اپنے اوج پہ تھا، اور ان کا انٹرویو ہو رہا، بیان ہو رہا ہے، یہاں تک کہ اسی عالم میں محرم کا چاند نمودار ہو گیا۔ محرم کا چاند نمودار ہوتے ہی امام خمینی نے صاحب کو بلایا، کہا کل سے مجلس ہوگی۔ ارے یہاں تو یہ تو سیاست کا اکھاڑا ہے، مرکز انقلاب ہے، کہا کل سے مجلس ہوگی اور تم کو پڑھنا ہے۔ وہ گھبرا گیا، کہنے لگے سرکار وہ پیرس والی مجلس تو ہمیں آتی نہیں ہے، اور وہاں بڑے بڑے ڈاکٹرز، انجینئرز، انٹلیکچوئلز، تمام دنیا کے رپورٹر، ہمیں تو وہی وہ پرانی طرز کی ذاکری آتی کہ وہی چاہیے، وہی مصائب تمہیں پڑھنا ہے۔ بہرحال اب ان کا حکم تھا، مجلس منعقد ہو گئی، ذاکر ممبر پہ گیا، جیسے ہی اس نے مصائب کربلا بیان کرنا شروع کیا، امام خمینی زار و قطار رونے لگے۔ اب یہ سارے رپورٹر حیران، یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو مرد آہن جو اپنے جوان بیٹے کے جنازے پہ نہ رویا، ہو کیا گیا، رو کیوں رہے ہیں، بات کیا ہے؟ افاسی میں مجلس ہو رہی، ان کو سمجھ میں تو نہیں آ رہا تھا، اب سوال کرنے لگے، فوراً کیمرے چلنے لگے نا، یہ لہجہ تو یہ جو ہے ریکارڈ کرنے والا لہجہ تھا نا، وہ مرد آہن وہ رو رہا ہے، آنسو بہا رہا، زاروں قطار رو رہا ہے، جھڑی لگی ہے آنسوؤں کی۔ اب بات کیا ہے؟ کہ جی وہ کربلا کا تذکرہ، کا کربلا کیا ہے؟ کہ وہ امام حسین، وہاں امام حسین کون ہیں؟ کیوں گئے تھے کربلا؟ کیا بات تھی؟ کیوں شہید ہوئے؟ جی وہ اسلام کے تحفظ کے لیے۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام قیام عدل، اسلام آزادی، اسلام حریت، اسلام امن۔ اسی دن پیرس کے ٹیلی ویژن سے 1 گھنٹے کا پروگرام کربلا اور امام حسین کے سلسلے میں نشر ہوا، مجلسوں کے تو فعل میں نا۔ دیکھیے ہمارے ہاں خصوصاً جو ائمہ علیہ السلام کی طرف سے تاکید ہے وہ رونے پر ہے۔ عزاداری میں کچھ چیزیں تو وہ ہیں جو ہم لوگوں کی ایجاد ہیں، اور کچھ چیزیں وہ ہیں جو ائمہ علیہ السلام کے زمانے سے اور ان کی ہاں تاکید ہے، زباناً بھی تاکید اور عملاً بھی۔ اس میں ایک چیز ہے رونا، رونے کے لیے ہے نا۔ 2 کیفیت انسان پہ طاری ہوتی ہے، ایک ہنسنا اور ایک رونا۔ ہنسنے اور رونے کا فرق کیا ہے؟ اگر آپ سڑک پہ کھڑے ہوئے ہنس رہے ہوں، چوراہے پہ کھڑے ہنسے جا رہے ہیں، کوئی آپ سے نہیں پوچھے گا بھائی ہنس کیوں رہے ہو، کوئی آپ سے پوچھے گا؟ نہیں پوچھے گا۔ لوگ آئیں دیکھیں گے، آگے بڑھ، کچھ لوگ ممکن اشارہ کریں، لگتا ہے کچھ چولہے ان کی ڈھیلی ہو گئی ہیں جو کھڑے ہوئے ہنس رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ رو رہے ہوں تو آج گئے گزرے زمانے میں بھی 10 میں سے 2 لوگ تو رک کے پوچھ ہی لیں گے بھائی کیوں رو رہے ہو، 2 لوگ تو پوچھ ہی لیں گے کیوں رو رہے ہو۔ ائمہ علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا رو، کاہے کے لیے رو؟ تاکہ لوگ پوچھیں کیوں رو رہے ہو۔ جب پوچھیں گے کیوں رو رہے ہو تم پوری داستان کربلا انہیں سناؤ گے، اسلام کی اہمیت کو بیان کرو گے، عظمت اسلام کو بیان کرو گے کہ اسلام وہ عظیم دین ہے جس کے خاطر حسین جیسے نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اس لیے تاکید کی گئی ہے رونے کی۔ تو یہ مجلسیں عام مجلسیں نہیں ہیں، یہ مجلسیں
چراغ ہدایت ہیں جو حسین ابن علی نے روشن کر دیا ہے قیامت تک کے انسانوں کے لیے. اگر پہچاننا ہے اسلام کو، مجلسوں میں آؤ. دیکھیے انسان کی شخصیت کے لیے، انسان کی یہ جو ہے پرسنالٹی کے لیے دو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. ایک روڈ میپ، دوسرے رول ماڈل. روڈ میپ اور رول ماڈل، لائحہ عمل اور نمونے عمل اردو میں کہیں تو لائحہ عمل چاہیے، نمونے عمل چاہیے، روڈ میپ چاہیے، رول ماڈل چاہیے. دو چیزیں مل جاتی ہیں تو انسان کی پرسنالٹی کے ڈیولپمنٹ میں آسانی ہوتی ہے. اللہ جل شانوں نے ہم لوگوں کے لیے یہ دونوں چیزیں فراہم کر دی ہیں. ہمیں روڈ میپ بھی دیا ہے، رول ماڈل بھی دیا ہے. روڈ میپ کا نام قرآن ہے، رول ماڈل کا نام اہل بیت ہے. اہل بیت شخص نہیں ہے بھائی، فلاں ابن فلاں صرف نہیں ہے. اہل بیت رول ماڈل ہیں ہمارے لیے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ دونوں معصوم اللہ نے ہمیں دیے. رول ماڈل بھی معصوم ہے، روڈ میپ بھی معصوم ہے. روڈ میپ میں اللہ کے سوا ایک لفظ کسی کا نہیں ہے. قرآن مجید کو بھی اللہ نے معصوم بنا کر کے بھیجا. اس میں نہ کوئی کمی، نہ کوئی اضافہ، نہ کوئی خطا، نہ کوئی. ظاہر سی بات ہے اگر کچھ اضافہ ہو جاتا تو ظاہر سی بات ہے کہ ہماری غلط باتیں اس کے اندر شامل ہو جاتی. کچھ کمی بھی اگر ہو جائے، کیونکہ آپ تقریر کا ایک ٹکڑا لے لیں، ٹکڑا چھوڑ دیں تو بات تو کچھ کی کچھ ہو جائے گی نا، بات تو واضح نہیں ہو پائے گی. نہ قرآن میں کوئی کمی کا امکان اللہ نے رکھا، نہ قرآن میں اضافے کا امکان رکھا. انجیل آئی، توریت آئی، زبور آئی، اس میں تبدیلیاں ہو گئیں، لیکن جب اللہ نے قرآن مجید کو نازل کیا تو اس چیلنج کے ساتھ قرآن کو بھیجا کہ قرآن میں نہ کمی ممکن ہے نہ اضافہ ممکن ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم ہی نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. ہماری اردو میں کہتے ہیں جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. جس کی حفاظت خدا کرے اس پر کبھی آنچ نہیں آ سکتی ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اسی طریقے سے دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے إِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. یہ قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں ہے. لکتاب عزیز، یہ عزیز کتاب ہے. یہ عزیز اردو والا نہیں ہے. لفظ عربی کا ہے مگر اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، مگر اردو میں اس کا معنی بدل گیا. بہت سارے الفاظ ہیں تو عربی کے، مگر اردو میں جب استعمال ہوتے ہیں تو ان کا معنی بدل جاتا ہے. وہ آج کل یہ جو واٹس ایپ کے جو ہے مجتہد نکلے ہیں، واٹس ایپ والے مجتہد جو ہیں وہ بیچارے اسی میں دھوکہ کھا جاتے ہیں. لفظ کو دیکھتے ہیں، اردو والے معنی کو لے کر کے پھر وہ حملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اسی میں سے ایک لفظ ہے غنیمت. کہا جاتا ہے کہ جی وہ اسلام میں خمس تو ہے ہی نہیں، یہ خام خواہ مہاراجے نے خمس کا ایک شوشہ چھوڑ دیا ہے. قرآن میں تو خمس نہیں ہے. قرآن میں خمس ہے جب جنگ میں مال غنیمت ملے تب خمس ہے. مال غنیمت کسے کہتے ہیں اردو میں؟ جو جنگ میں ملتا ہے اسے کہتے ہیں نا اردو میں. قرآن کی آیت ہے 10ویں پارے کی پہلے ہی آیت ہے وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ. جان لو کہ جو تمہیں غنیمت ملے. ابھی غنیمت سے مراد عربی میں کیا ہے؟ اردو میں غنیمت اس مال کو کہتے جو جنگ میں حاصل ہو. عربی میں غنیمت ہر فائدے کو غنیمت کہا جاتا ہے. وہ فائدہ چاہے کاروبار سے ہو، کھیتی باڑی سے ہو، جنگ میں ہو، کہیں بھی ہو. غنوم فائدہ، غرم نقصان. مقولہ ہے عربی کا من کان لہ الغنوم فعلیہ الغرم. جو فائدہ کمائے گا گھاٹا بھی اسی کو جو ہے برداشت کرنے کا. بزنس میں آپ کو فائدہ ہے تو آپ کا، گھاٹا ہے تو ہمارا. جو فائدہ ہے تو وہ بھی آپ کا، گھاٹا ہے تو وہ بھی آپ کا.
تو غنم مانے فائدہ، غرم مانے نقصان، مطلقہ نقصان، مطلقہ فائدہ۔ اسی طریقے سے عزیز جو ہے عربی کا لفظ ہے، اردو میں عزیز کسے کہتے ہیں؟ رشتہ دار کو۔ ہمارے کزن کون ہیں؟ ہمارے عزیز ہیں۔ چچا ہمارے عزیز ہے، پھوپھی ہماری عزیز ہے۔ لیکن عربی زبان میں اسے عزیز نہیں کہا جاتا۔ عربی زبان میں عزیز کا معنی کیا ہے؟ عزیز کا معنی رشتہ دار نہیں ہے، ورنہ قرآن میں اللہ کو بھی کہا گیا ہے عزیز، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ۔ سورہ یہ ملک کی جو ہے شروع کی آیتوں میں ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ۔ وہ عزیز الغفور ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ رشتہ دار ہے۔ کس کا رشتہ دار ہے؟ وہ تو لم یلد ولم یولد ہے، اس کا کوئی رشتہ دار نہیں، نہ کوئی ماں ہے، نہ کوئی باپ ہے، نہ کوئی بھائی ہے، نہ کوئی بہن ہے، نہ کوئی چچا ہے، نہ کوئی ماموں، نہ کوئی خالہ، نہ پھوپھی۔ یہ رشتے انسانوں کے ہیں، اللہ کیا نہیں ہے؟ تو اللہ عزیز ہے، کیا معنی؟ قرآن عزیز ہے، کیا معنی؟ عزیز کا معنی عربی میں ہے، عزیز اسے کہتے ہیں جسے کوئی شکست نہ دے سکے۔ عزت شکست نہ پانا، شکست نہ کھانے کا نام عزت ہے، اور جو ہار جائے اسے ذلیل کہا جاتا ہے۔ لہذا قرآن مجید میں ہے کہ عزت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے عزت، رسول کے لیے عزت، اور مومنوں کے لیے عزت، کیونکہ نہ کوئی اللہ کو شکست دے سکتا ہے، نہ کوئی رسول کو شکست دے سکتا ہے، نہ کوئی مومنوں کو شکست دے سکتا ہے۔ عزیزو، ہماری جنگ جاری ہے، کس سے جاری ہے؟ ہمارا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ سب سے بڑا دشمن ہے شیطان، ابلیس۔ ہر وقت ہماری شیطان سے جنگ جاری ہے۔ اگر ہم شیطان سے ہار گئے تو ذلیل کہلائیں گے، اور اگر شیطان کو ہم نے ہرا دیا تو عزیز کہلائیں گے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ انہو لکتاب عزیز، یہ قرآن کتاب عزیز ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ اس پر کوئی غلبہ نہیں پا سکتا۔ اگر اس کے اندر کچھ شامل کر دیا جائے تو گویا غالب ہو گیا نا۔ کلام خدا کلام بشر سے مخلوط ہو گیا، اب انسان سمجھ نہیں پائے گا کون کلام خدا ہے، کون کلام یہ جو ہے بشر ہے۔ انہو لکتاب عزیز لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ۔ اس کتاب میں باطل شامل ہی نہیں ہو سکتا ہے کسی بھی صورت میں، نہ کمی کی صورت میں نہ اضافے کی صورت میں۔ تنزیل من حکیم حمید، یہ حکیم و حمید خدا کی نازل کی ہوئی کتاب ہے۔ تو جو اب اللہ نے ہمیں روڈ میپ دیا، لائحہ عمل جب ہماری زندگی کے لیے اللہ جل شانوں نے دیا تو اسے معصوم بنا کے بھیجا، اور جو روڈ میپ، اور جو ہمیں جو ہے رول ماڈل دیا، رول ماڈل کون؟ اہل بیت۔ جو اللہ نے رول ماڈل ہمیں دیا اسے بھی اللہ نے معصوم بنا کے بھیجا۔ جب رول ماڈل کی عصمت کے اعلان کی باری آئی تو ارشاد ہوا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے اہل بیت مصطفیٰ، اللہ کا بس یہی ارادہ ہے کہ تمہیں اس طرح سے پاک رکھے جو پاک رکھنے کا حق ہے، اور ہر طرح کی برائیوں کو تم سے دور رکھے۔ تو روڈ میپ بھی معصوم، رول ماڈل بھی معصوم، اور ہماری شخصیت کی تشکیل میں دونوں چیزوں کی ضرورت۔ تو دونوں چیزیں اللہ نے فراہم کر دی، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسے استفادہ کر کے اپنے کو انسان بنا لیں۔ ہمیں ہماری زندگی کی بقا کے لیے پانی کی ضرورت ہے، اللہ نے پانی کائنات میں پیدا کر دیا۔ غذاؤں کی ضرورت ہے، اس کا بھی بندوبست کر دیا، لیکن ہاتھ بڑھا کے تو ہم ہی کو پینا ہے نا۔ خود بخود حلق میں اڑ کر کے پانی نہیں آئے گا، خود بخود کھانا حلق میں نہیں پہنچے گا۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اسے ہاتھ بڑھا کے لے۔ اللہ نے ہماری شخصیت کے نکھار کے لیے جن چیزوں کی ضرورت تھی، روڈ میپ چاہیے تھا وہ دے دیا، رول ماڈل چاہیے تھا وہ دے دیا، وہ بھی بہترین شکل میں، بہترین شکل میں، جہاں کسی قسم کے نقص اور عیب کا شائبہ تک نہیں ہے۔
وہ روڈ میپ دیا، وہ رول ماڈل ہمیں فراہم کر دیا. دونوں سے ظاہر سی بات ہے کہ روڈ میپ دے دیا، رول ماڈل دے دیا، اس سے اس کا تعارف بھی تو ہونا چاہیے نا، پہچان تو لیں. اگر ہم روڈ میپ کو پہچانیں گے نہیں تو کیسے اس کو اپنائیں گے؟ اگر رول ماڈل کو پہچانیں گے نہیں تو کیسے اس کی تأسی کریں گے ہم؟ یہ مجلسیں اسی کا ذریعہ ہیں. ان مجلسوں کو کیوں اتنی اہمیت دی جاتی ہے؟ کیوں اتنی تاکید ہوئی ہے ان مجلسوں پر؟ کیونکہ یہ مجلسیں وہ ذریعہ ہیں جو حسین ابن علی نے ہمارے لیے فراہم کر دیا. ان مجلسوں کے ذریعے سے ہم روڈ میپ سے بھی آشنا ہو جاتے ہیں، رول ماڈل سے بھی آشنا ہو. کہ مجلسوں میں تفسیر قرآن بھی بیان ہوتی ہے، سیرت اہل بیت بھی بیان ہوتی ہے. ہم روڈ میپ سے بھی آشنا، رول ماڈل سے بھی آشنا ہوتا ہے. اور جو یہ دونوں ہی ضروری ہیں، دونوں ہی ضروری ہیں. نہ روڈ میپ کے بغیر ہمارا کام چل سکتا ہے، نہ رول ماڈل کے بغیر ہمارا کام چل سکتا ہے. اسی لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی. تمہارے درمیان میں دو ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جس پر تمہاری زندگی کی بقا کا انحصار ہے. کیا کیا وہ چیزیں ہیں؟ اللہ کی کتاب قرآن اور میرے اہل بیت. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. جب تک تم ان دونوں سے وابستہ رہو گے، کسی ایک سے نہیں. اہل بیت کو لے لیں، قرآن کو چھوڑ دیں، قرآن کو لے لیں، اہل بیت کو چھوڑ دیں، نہ قرآن ملیں گے نہ اہل بیت ملیں گے. جس نے حسبنا کتاب اللہ کا نعرہ لگایا تھا، اس نے حدیث پیغمبر پہ غور ہی نہیں کیا، اس نے سمجھا ہی، اس نے قرآن کو پہچانا ہی نہیں. کیونکہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو اہل بیت سے جدا ہو ہی نہیں سکتی. وہ قرآن قرآن نہیں ہے جس کے ہمراہ اہل بیت نہ ہو، اور وہ اہل بیت نہیں ہے جس کے ہمراہ قرآن نہ ہو. جو کہتا ہے کہ ہمیں اہل بیت کافی ہیں، ہمیں قرآن نہیں چاہیے، وہ بھی گمراہ ہے. اور جو کہتا ہے کہ ہمیں قرآن کافی ہے، اہل بیت نہیں چاہیے، وہ بھی گمراہ ہے. کہ پیغمبر فرما رہے لن یفترقا حتی یرد علی الحوض. ان میں جدائی ہو ہی نہیں سکتی. کیا سورج سے اس کی روشنی کو الگ کر سکتے ہیں؟ نمک سے نمکینیت کو الگ کر سکتے ہیں؟ شکر سے مٹھاس کو الگ کر سکتے ہیں؟ ملے گی کہیں ایسی چینی جس کے اندر مٹھاس نہ ہو؟ ملے گا کہیں ایسا نمک جس کے اندر نمکینیت نہ ہو؟ کوئی سورج ایسا ملے گا جس کے ہاں روشنی نہ ہو؟ جہاں روشنی نہیں ہے وہ سورج نہیں ہے، جس میں نمکینیت نہیں ہے وہ نمک نہیں ہے، جس میں مٹھاس نہیں ہے وہ شکر نہیں ہے. اسی طرح سے جس قرآن کے ساتھ اہل بیت نہ ہو وہ قرآن نہیں ہے، کچھ اور ہے. اور جس اہل بیت کے ساتھ قرآن نہ ہو وہ اہل بیت نہیں ہے، کچھ اور ہے. یہ دونوں جدا نہیں ہو سکتے ہیں، الگ نہیں ہو سکتے ہیں. ان کا ہمراہ یہ اگر لینا ہے تو دونوں کو لینا ہے، ورنہ دونوں سے محروم ہو جائیں گے. دونوں کا تذکرہ جہاں ہوتا ہے اسی کو مجلس عزا کہتے ہیں. اتنی اہمیت کیوں دی گئی ہے؟ صرف ایک 1400 سال پرانی کہانی کو یاد کرنے نہیں بیٹھے ہیں. نہیں، ہم یہاں آتے ہیں اس لیے کہ یہ چراغ ہدایت ہے. گناہوں کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں آگے بڑھنے کے لیے ہمیں اس چراغ کی ضرورت ہے. یہ چراغ اگر ہمارے ہاتھ میں ہے تو انشاءاللہ کبھی ٹھوکر نہیں کھائیں گے. ٹھوکر اسی وقت کھائیں گے جب چراغ کو گھر رکھ کر کے اندھیرے میں آگے بڑھیں گے، تبھی ٹھوکر کھائیں گے. تو ہمیں روڈ میپ بھی چاہیے، رول ماڈل بھی چاہیے. دونوں کی ضرورت ہے. اہل بیت کی سیرت کی بھی ضرورت ہے. اہل بیت کی سیرت صرف فضائل سن کر کے خوش ہونے کا نام نہیں ہے. کل میں نے عرض کیا تھا امام کا معنی جب بیان کر رہا تھا. امام کا معنی کیا ہے؟ مولا کائنات نے کیا بیان کیا تھا امام کا معنی؟ یقتدی بہ. امام وہ ہوتا ہے جس کے نقش قدم پہ چلا جاتا ہے، فقط نعرے نہیں لگائے جاتے. وَيَسْتَضِيءُ بِنُورِ عِلْمِهِ، اور اس کے نور علم سے روشنی حاصل کی جاتی ہے، اسے امام کہتے ہیں. اب امام اہل بیت کی آپ سیرت کو جب دیکھیں گے
تو اہل بیت کی سیرت کو 3 حصے میں بانٹا جا سکتا ہے، ان کی زندگی کو 3 حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے۔ ایک حصہ وہ ہے جو ان کے خصوصیات ہیں، انہی سے وابستہ ہے، کسی اور سے نہیں ہے۔ وہ ہے ان کا عالم علم لدنی ہونا۔ اللہ نے انہیں پڑھا کے بھیجا ہے، پڑھنے کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ ہم تو دنیا میں پڑھتے ہیں نا، پیدا ہوتے ہیں، اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے تمہیں اس حال میں دنیا میں پیدا کیا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، ماں کے پیٹ سے آئے کچھ نہیں جانتے، جاہل مطلق۔ ہمیں یہاں آ کے سکھایا گیا، کچھ چیزیں اللہ نے براہ راست سکھا دی یہاں پر، کچھ چیزیں ہم نے آ کر کے اسکول میں، کالج میں، ماں سے، باپ سے، ماحول سے، دوست سے، احباب سے سیکھا، یہاں سیکھا ہم نے آ کر کے۔ لیکن ائمہ وہ ہیں جنہیں اللہ نے سکھا کے بھیجا ہے، جسے کہا جاتا ہے علم لدنی۔ ہمارا علم اکتسابی ہے، یعنی سیکھتے ہیں یہاں پر۔ اگر ٹیچر نہ ہوتا تو ہمیں پتہ نہ چلتا، ماحول میں نہ ہوتے تو ہمیں کچھ پتہ ہے، مگر ائمہ ٹیچر کے محتاج نہیں ہیں، معلم کے محتاج نہیں ہیں، وہ سیکھے سکھائے آتے ہیں، یہ ان کی خصوصیت ہے۔ اللہ نے انہیں علم غیب دیا ہے، ہمارے پاس علم غیب نہیں ہے۔ اللہ نے انہیں معجزہ دیا ہے، وہ کائنات میں تصرف کر سکتے، چاہے تو ڈوبتے سورج کو پلٹا دے، اشارہ کر دے تو دیوار سونے کی بن جائے، اشارہ کر دے تو قالین کا شیر حقیقی شیر بن کے میدان میں آ جائے۔ یہ ان کے خصوصیات ہیں، انہی کے لیے ہیں، دوسروں کے لیے نہیں ہیں۔ تو کہا جاتا ہے کہ ہماری ذمہ داری اہل بیت کی سیرت کی تقلید، تعصی اس میں نہیں ہے۔ ہم کوشش کر کے علم لدنی نہیں حاصل کر سکتے ہیں، ہم عالم غیب نہیں ہو سکتے ہیں۔ دوسری چیز وہ ہے جو عصری تقاضے تھے ان کے، وہ جب جنگ لڑتے تھے تو تلواروں سے جنگ لڑتے تھے، تیر کا استعمال کرتے تھے، سواری جو ہے گھوڑے کی کیا کرتے تھے، اونٹ کی سواری کیا کرتے تھے۔ تو اہل بیت کے نقش قدم پہ چلنے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بھی لڑیں تو تلوار سے لڑیں، وہ مد مقابل والا میزائل مار رہا ہے، ہم تلوار لیے گھما رہے ہیں، کیا صاحب اہل بیت کی ہم تقلید کر رہے ہیں؟ نہیں نہیں نہیں، یہ میزائل وزائل بنانا شرک ہے، اہل بیت کی سیرت کی نہیں بھائی، وہ زمانے کے تقاضے تھے، اس دور کا تقاضا یہ تھا، اس دور کی سواری گھوڑا تھا، آج کی سواری ہوائی جہاز ہے، کار ہے، بسیں ہیں، ٹرین ہے۔ تو جو عصری تقاضے ہیں اس میں ان کی تعصی کی بات نہیں اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی۔ کچھ بنیادی اصول ہیں، تیسرا حصہ جو ہے بنیادی اصول ہے، جو ان کے اختصاصات ہیں اس میں ہمیں تعصی نہیں کرنا ہے، مگر یہ کہ وہ خود کسی کو کچھ دے دیں۔ وہ عالم غیب ہیں، ہم عالم غیب نہیں بن سکتے، لیکن ان کا کرم ہو جائے، اپنے علم غیب کا کچھ حصہ ہمیں دے دیں۔ ہیں شخصیتیں جن کو ائمہ نے دیا، ائمہ نے ان کو عطا کیا۔ میثم تمار ابن زیاد کی قید میں ہیں، آپ جانتے ہیں کہ جب میثم تمار امام حسین کی شہادت سے 18 دن پہلے شہید کیے گئے، 22 ذی الحجہ کو جناب میثم کی شہادت ہوئی ہے اور 10 محرم کو امام حسین کی شہادت ہوئی ہے۔ ابن زیاد کی قید میں ہیں، قید خانے سے نکال کے ان کو لے جایا جا رہا ہے سولی پہ لٹکانے کے لیے۔ قید خانے کے دروازے پر در زندان پر مختار سے ملاقات ہو گئی، مختار کو گرفتار کر کے لایا جا رہا تھا، میثم کو لے جایا جا رہا تھا، دروازے پہ ملاقات ہو گئی، پہچان گئے میثم کو، میثم پہچان گئے جناب مختار کو، کہنے لگے تم مختار ہو نا، مبارک ہو تمہیں انتقام حسین، ابھی تو کربلا واقع بھی نہیں ہوئی ہے، ابھی شہادت حسین نہیں ہوئی ہے، کہتے مختار تمہیں مبارک ہو انتقام خون حسین، الذی یرید ان یقتلک تقتلہ، جو تمہیں قتل کرنا چاہتا ہے وہ تمہیں قتل نہیں کر پائے گا، تم اسے قتل کرو گے۔ جب زیاد نے گرفتار کیا تھا، قتل کرنا چاہتا تھا نا مختار کو، بچ گئے مختار، کیسے بچے کیا داستان ہے وہ الگ ہے، فی الحال اس میں نہیں جانا چاہتا۔ مختار کو
وہ جناب میثم کو یہ غیب کی خبر مولا کائنات نے دے دی تھی. بازار کوفہ میں میثم کی ملاقات ہو گئی جناب حبیب ابن مظاہر سے. ابھی کربلا نہیں ہوئی ہے. حبیب کو دیکھ کر کے کہتے ہیں حبیب میری نگاہیں دیکھ رہی یہی بازار کوفہ ہوگا, تمہارا سر نیزے پر گھمایا جا رہا ہوگا. یہ چیز قابل تقلید نہیں ہے, قابل تعصی نہیں ہے, بس ان کی عطا ہے, مل گئی تو مل گئی. ہمیں جس چیز کی تعصی کرنا ہے وہ اصول ہیں جو ان کی زندگی پر حاکم تھے, جس کے مطابق وہ عمل کیا کرتے تھے اہل بیت اطہار علیہ السلام, خصوصاً امام حسین. خصوصاً امام حسین, اہل بیت کے درمیان امام حسین کو خاص مقام حاصل ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ پیغمبر نے کہا ہے, یہ ائمہ اطہار نے کہا ہے. مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ناقل ہے. مولا فرماتے ہیں ہم لوگ بدن پیغمبر میں بیٹھے ہوئے تھے, کتنے میں حسین آ گئے, 3-4 برس کی عمر ہے, 7 برس کے تھے امام حسین کے, پیغمبر کو انتقال ہی ہو گیا ہے نا, 3-4 برس کی عمر ہے. آئے, آنے کے بعد کہتے ہیں, کیونکہ یہ ان کے لیے عمر کی کوئی شرط نہیں ہے, عمر وغیرہ ان کے لیے ہوتی جو یہاں آ کر کے پڑھتے ہیں, یہاں آ کے سیکھتے ہیں, وہاں سے بھیجے گئے ہیں تو ان کے لیے کیا عمر کی قید ہے. آئے, آنے کے بعد کہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ یا جدہ, اے اللہ کے رسول, نانا آپ پہ سلام. پیغمبر جواب میں کہتے ہیں علیک السلام مرحبا بکا یا زین السماوات والارضین, تم پر بھی سلام, خوش آمدید, ویلکم, مرحبا. وہ آیا جو آسمانوں اور زمینوں کی زینت ہے. 3-4 سال کا بچہ, یا زین السماوات والارضین. ابی بن کعب بیٹھے ہوئے ہیں, کہنے لگے تعجب کا مقام ہے نا, رسول خدا 3-4 سال کے بچے کو کہہ رہے ہیں. ابی نے کہا رسول اللہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, آسمان و زمین کی زینت تو آپ ہیں, آپ حسین کو کہہ رہے ہیں. پیغمبر نے فرمایا او بھائی تم نے حسین کو نہیں پہچانا, والذی بعثنی بالحق نبیا, قسم اس ذات کی جس نے مجھے برحق نبی بنا کے بھیجا ہے. قسم کھا رہے ہیں پیغمبر. قسم کھانا اچھی بات نہیں ہے, مگر یہ کہ بہت اہم معاملہ ہو, عام حالات میں منع ہے نا. پیغمبر فرمایا والذی بعثنی بالحق نبیا, قسم اس ذات کی جس نے مجھے برحق نبی بنا کے بھیجا ہے. ان الحسین اکبر فی السماء من الارض, تم کیا جانو حسین کی عظمت کو, حسین کی عظمت آسمانوں پر زمین سے زیادہ ہے. زمین والے حسین کو اتنا نہیں پہچانتے ہیں جتنا آسمان والے پہچانتے ہیں. اس کے بعد فرماتے یا ابی انہو لمکتوب عن یمین عرش اللہ عز وجل, ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات. اے ابی میں نے معراج کی شب عرش خدا کے داہنے طرف یہ لکھا ہوا دیکھا تھا, بے شک حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہے. وہاں لکھا ہوا ہے, عرش الہی پہ کے داہنی طرف لکھا ہوا ہے. اور کیا لکھا ہوا ہے, امام غیر وحن وفخر وعلم وذخر. عرش الہی کے داہنی طرف لکھا ہوا کہ حسین وہ امام ہے جس میں کوئی کمزوری نہیں پائی جاتی. بڑے سے بڑا جلاد ہو, جابر ہو, صفاق ہو, حسین ڈرتا نہیں, اس سے بھی ٹکرا جاتا ہے. ہوا کرے گا یزید طاقتور حکمراں. امام غیر وحنین, کوئی کمزوری نہیں ہے, نہ علم کی کمزوری ہے, نہ ایمان کی کمزوری ہے, نہ کردار کی کمزوری ہے. امام غیر وحنین وفخرون, یہ حسین وہ ہستی ہے جس پر پورا عالم اسلام فخر کر سکتا ہے. آج آپ بتائیے ہے کوئی شخصیت عالم اسلام میں جسے دنیا کے سامنے آپ پیش کر سکیں حسین کے سوا؟ کسی کے سامنے پیش کر دیے.
فقط مسلمانوں کے مجمع میں نہیں، کافروں کے مجمع میں بھی آپ پیش کر دیے امام حسین کو، اعتراف کرنے کو مجبور ہیں اور کر رہے ہیں اعتراف عظمت حسین کا۔ شاید آج دنیا میں جتنے ماننے والے امام حسین کے ہیں اتنا ماننے والا کسی کا نہیں ہے، کیونکہ امام حسین کی عظمت تو ہر قوم میں ہے، ہر مذہب میں ہے نا، فقط مسلمانوں سے مخصوص تو نہیں ہے۔ امام غیر وحن و فخر و علم، یہ مجسم علم ہے۔ عالم، اگر عالم ممکن ایک چیز کے ہم جانتے ہو دوسری چیز کو نہ جانتے ہوں، ہم یہ جو ہے فقہ جانتے ہیں، حدیث جانتے ہیں، کلام جانتے ہیں، یہ جو ہے میڈیکل سائنس نہیں جانتے، کمپیوٹر سائنس نہیں جانتے، بزنس نہیں جانتے، یہ مجسم علم ہے۔ کوئی ایسا علم نہیں ہے جو حسین کے پاس موجود نہ ہو۔ وَزُخْرٌ، سارے اخلاقی اقدار کا خزانہ حسین کے پاس موجود ہے۔ او بھائی جانتے ہو یہ کون ہے؟ وَرَكَّبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي صُلْبِهِ نُطْفَةً طَيِّبَةً مُبَارَكَةً زَاكِيَةً، اللہ نے ان کے صلب میں مبارک طیب و طاہر نطفہ رکھا ہے، یعنی یہ خود بھی پاک و پاکیزہ ہیں، ان کا سلسلہ بھی پاک و پاکیزہ ہے۔ وَقَدْ لُقِّنَا بِدَعْوَاتٍ مَا يَدْعُو بِهِنَّ بَشَرٌ إِلَّا حَشَرَهُ اللَّهُ مَعَهُ وَكَانَ شَفِيعُهُ فِي آخِرَتِهِ وَفَرَّجَ كُرَبَهُ وَسَهَّلَ أَمْرَهُ وَلَمْ يَهْتِكْ سِتْرَهُ۔ اللہ نے حسین کو ایک ایسی دعا تعلیم کی ہے، اس دعا کو جو انسان پڑھے گا وہ قیامت میں میدان محشر میں حسین کے ساتھ محشور کیا جائے گا۔ حسین آخرت میں اس کی شفاعت کریں گے۔ 3-4 برس کے ہیں امام حسین، یاد رکھیے، یہ جملے پیغمبر فرما رہے ہیں۔ حسین آخرت میں اس کی شفاعت کریں گے، اس کی ساری مشکلات کو اللہ حل کر دے گا، اس کے امر کو آسان بنا دے گا۔ یقوّ علی عدو، اس کے دشمن پر اسے طاقت اللہ عطا کر دے گا، اور اس کے اسرار کو اللہ فاش نہیں ہونے۔ ہم سب سے لغزشیں ہو ہی جاتی ہیں، اللہ لغزشوں پر پردہ ڈال دے گا۔ یہ حسین کی عظمت ہے۔ امام علی النقی علیہ السلام بیمار ہو گئے ہیں، اپنے اصحاب سے کہتے ہیں جاؤ جا کے قبر حسین پر میری شفا کے لیے دعا کرو، قبر حسین پہ جا کے دعا کرو۔ کسی صحابی نے کہا مولا آپ تو خود مستجاب الدعویٰ ہیں، آپ امام معصوم ہیں، کیا ضرورت ہے کہ وہاں جائیں؟ امام فرماتے ہیں ہاں تم نے صحیح کہا، کلنا سفن النجات، ہم سب کے سب نجات کی کشتی ہیں، لیکن سفینۃ الحسین اوسع و اسرع، لیکن حسین کا معاملہ تھوڑا الگ ہے، حسین کی کشتی میں گنجائش بھی زیادہ ہے، سرعت بھی زیادہ ہے۔ تو امام حسین کا خصوصی مقام ہے اہل بیت کے درمیان، ہمیں جن کے نقش قدم پر چلنا، اہل بیت خصوصاً امام حسین، جبکہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ مجلس حسینی چراغ ہدایت ہے، اسی لیے کہ اتنی مجلسوں میں امام حسین کا تذکرہ ہوتا ہے۔ امام حسین کا تذکرہ یعنی اسلام کا تذکرہ، دین خدا کا تذکرہ۔ اگر ائمہ علیہ السلام اتنا زور دیتے ہیں، اتنے تاکید کرتے ہیں ان مجلسوں کے اوپر، امام فرماتے ما من نبی الا وزارہ وبکا علیہ، کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے اس مقام کی زیارت نہ کیا ہو جہاں حسین شہید کیے جائیں گے۔ کوئی ایسا نبی نہیں ہے جس نے حسین پر آنسو نہ بہایا ہو، رویا نہ ہو حسین کے اوپر شہادت سے پہلے۔ ان کنت باکیا فابکی علی الحسین، اگر تمہیں رونا آتا ہے تو حسین پہ رو۔ یہ تاکید کاہے کے لیے ہے؟
کیونکہ جب حسین پہ انسان آنسو بہاتا ہے تو پوری کربلا نگاہوں کے سامنے آ جاتی ہے. کربلا جب نگاہوں کے سامنے آ جاتی ہے تو سبب کربلا بھی تو نگاہ کے سامنے آ جاتا ہے نا. کیوں حسین کربلا میں آئے تھے؟ کیوں حسین نے مدینہ چھوڑا تھا؟ بقائے اسلام کے لیے، تحفظ اسلام کے لیے. جب مروان نے کہا تھا امام حسین سے کہ بیعت کر لیجئے، لڑائی جھگڑے سے فائدہ نہیں ہے، بیعت کر کے آرام سے گھر بیٹھیے اپنے چین و سکون کے ساتھ، امام نے کیا کہا تھا؟ ہماری زندگی تو بچ جائے گی، اسلام کی زندگی کا کیا ہوگا؟ فعلی الاسلام السلام اذ قد بلیت الامت براع مثل یزید. اگر یزید جیسا حاکم ہو گیا اور میں خاموش رہ جاؤں تو اسلام کا فاتحہ پڑھ لو. کیوں امام حسین نے آواز اٹھائی تھی؟ کیوں نکلے تھے مدینے سے؟ حکومت کے لیے، کرسی کے لیے، پاور کے لیے، دولت کے لیے، شہرت کے لیے؟ بقائے اسلام کے لیے. جب ہماری آنکھوں سے آنسو چھلکتے ہیں عزائے حسین میں، مصائب حسین میں، تو یہ سارا منظر ہماری نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے. عظمت اسلام ہماری نگاہوں کے سامنے. اتنا عظیم ہے اسلام کہ حسین نے اس کے خاطر سب کچھ قربان کرنا یہ جو ہے منظور کر لیا. جانتے تھے نا، کل میں نے روایت پڑھی تھی ام سلمہ سے. ام سلمہ کہتے بیٹا عراق نہ جانا. مجھے پتا ہے کیا ہونے والا ہے. جس وقت امام حسین اب مدینے سے نکل رہے ہیں، سوار ہو رہے ہیں، اس وقت محمد حنفیہ آتے ہیں. کہ حسین نے فقط اپنے اعزاء و اقربا کی زندگی کو قربان نہیں کیا، وہ قربانی بھی دی ہے جو آسان نہیں ہے. آسان تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن ایک قربانی بہت مشکل ہے. اتنی مشکل ہے وہ قربانی، اسے تصور کر کے میرا چوتھا امام تڑپ جاتا تھا. امام قید شام سے چھوٹنے کے بعد تقریباً 34-35 سال زندہ رہے ہیں، مسلسل روتے رہے، مسلسل گریا کرتے رہے. کوئی ایسا لمحہ ہوتا نہیں تھا کہ امام سجاد کے آنسو تھم رہے. بازار سے گزر رہے ہیں، قصائیوں کے بازار سے جا رہے ہیں، کھڑے ہو گئے. بھائی دیکھا وہ جانور ذبح کر، بھائی تم نے اس جانور کو پانی پلا دیا ہے؟ قصائی کہتا ہے مولا ہم لوگوں کا طریقہ یہی ہے کہ ہم بغیر پانی پلائے جانور ذبح نہیں کرتے. ایک دفعہ کربلا کا رخ کر کے کھڑے ہو جاتے تھے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. ارے جانور بھی پیاسے ذبح نہیں کیا، ہائے میرا بابا، ہائے میرا بابا. یہ جذباتی آنسو نہیں ہے، یہ اسلام کی عظمت کو سمجھانے والے آنسو ہیں. امام رو رہے ہیں، منہال آتے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں مولا کب تک روئیے گا؟ بہت ہو گیا، بہت ہو گیا، کافی عرصہ گزر گیا ہے، کب تک روئیے گا؟ امام فرماتے منہال تم نے انصاف نہیں کیا. یعقوب کا ایک بیٹا یوسف نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تھا. قرآن کے لفظ یعقوب اتنا روئے کہ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، آنکھیں سفید ہو گئیں. ہائے ہمارے 18 یوسف ہماری نگاہوں کے سامنے ذبح کر دیے گئے، تم کہتے ہو کب تک روئیے گا؟ منہال کہتے مولا شہادت تو آپ کے خاندان کی میراث ہے، راہ خدا میں قتل ہو جانا آپ کے لیے باعث افتخار. امام طلب گئے، منہال تم نے پھر انصاف نہ کیا، شہادت ہماری میراث، راہ خدا میں قتل ہو جانا باعث افتخار، لیکن کیا ماں بہنوں کا برہنہ سر کوفہ و شام کے بازار میں پھرایا جانا بھی ہماری میراث. مگر حسین ابن علی تحفظ اسلام کے لیے، بقاء اسلام کے لیے اس پر بھی تیار ہو گئے. جس وقت نکلنا چاہ رہے ہیں محمد حنفیہ آئے، کہتے مولا آپ کو تو پتا ہے نا کہ آپ کا انجام کیا ہوگا. اب بیان کر چکے، خود ہی بیان کر چکے، سب مارے جائیں گے، نہ عباس باقی بچیں گے، نہ علی اکبر و قاسم و محمد. مولا تو اپنے ہمراہ ان بیویوں کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ ان کو مدینے میں رہنے دیجئے، ہم ان کی حفاظت کریں گے، دیکھ بھال کریں گے. عزیزو ایسا نہیں ہے کہ امام کو محمد حنفیہ پہ بھروسہ نہیں، بڑا بھروسہ ہے محمد حنفیہ پر. اپنا وصی بنا کر کے جا رہے ہیں، وصیت نامہ انقلاب کربلا انہی کے حوالے کر کے گئے ہیں، اتنا بھروسہ ہے.
جواب میں کیا کہتے ہیں؟ جواب میں وہی جملہ کہا ہے جو پیغمبر نے امام حسین سے کہا تھا جب امام حسین رخصت آخر کے لیے نانا کے مزار پہ آئے تھے، قبر سے لپٹ کے روتے روتے غش آ گیا۔ خواب میں نانا کو دیکھا، نانا سے کہتے نانا کیا آپ کی قبر میں تھوڑی سی جگہ حسین کے لیے نہیں ہے؟ پیغمبر کہتے میرے لال ان اللہ شاء یراک قتیلا، اے میرے لال مشیت خدا یہی ہے کہ تم شہید کیے جاؤ، بیٹا تمہاری شہادت کے بغیر میرا دین نہ بچے گا۔ یہی جملہ امام حسین نے محمد حنفیہ سے کہا، ان اللہ شاء یراہن سوایا، اے بھیا اللہ کی منشا یہی ہے میری بہنیں اسیر کر کے کوفہ و شام لے جائی جائے۔ بھیا میری شہادت کے بغیر اگر نانا کا دین نہ بچے گا، زینب کی اسیری کے بغیر میری شہادت نہ بچے گی، کسی کو پتہ بھی نہ چلے گا کربلا میں کون مارا گیا، کیوں مارا گیا۔ اجرکم علی اللہ، حسین نے یہ قربانی دی کیونکہ ماحول ہی ایسا تھا، ماحول ہی ایسا تھا۔ واقعاً اگر جناب زینب نہ ہوتی، اگر ام کلثوم کے خطبے نہ ہوتے، اگر سکینہ کی فریادیں نہ ہوتی، کسی کو پتہ نہ چلتا کربلا میں کون مارا گیا۔ کتنی بے خبری ہے، دور دراز کے شہروں کو تو چھوڑیے، کوفہ جو کربلا سے ملا ہوا شہر ہے، 70-80 کلومیٹر کا کل فاصلہ ہے، ظاہرین اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ کوفے والوں کو نہیں پتا تھا کربلا میں کون مارا گیا۔ راوی کہتا ہے میں حج کر کے پلٹ رہا تھا، 12 محرم کو میں کوفہ پہنچا تو میں نے دیکھا کوفے کے بازار سب بند ہیں، دکانیں بند ہیں، لوگ نئے نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، شہر کو سجایا گیا ہے، خوشی کے آثار، عید جیسا منظر ہے۔ میں کوفے کا رہنے والا تو نہ تھا مگر کوفے کے حالات سے آگاہ تھا، مجھے معلوم تھا کہ 12 محرم ان کے ہاں کوئی خوشی کی تاریخ نہیں ہے۔ میں بڑا پریشان تھا، یہ کیسی خوشی ہے؟ میں نے کوفے کے ایک باشندے سے پوچھ ہی لیا، بھائی یہ خوشی کاہے کی منائی جا رہی ہے؟ کہتا ہے کیا تم کوفے کے باشندے نہیں؟ کہا نہیں میں مسافر ہوں۔ اس نے کہا کربلا میں الیاذ باللہ ایک خارجی مارا گیا ہے، راکب دوش رسول نہیں، فاطمہ زہرا کا لخت جگر نہیں، ایک خارجی مارا گیا ہے، اس کے گھرانے والے اسیر کر کے لائے جا رہے ہیں، ہم اسی کے تماشے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ راوی کہتا ہے میں نے سوچا کہ میں بھی کچھ دیر کے لیے ٹھہر جاؤں، دیکھوں کون ہے، کہاں کے رہنے والے ہیں۔ کہتا ہے میں گوشے میں کھڑا ہو گیا، تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک ایک آواز گونجی، اسیروں کا قافلہ آ گیا۔ اب جو میں نے نگاہ اٹھا کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ آگے آگے کچھ نیزے ہیں، نیزے کے اوپر کچھ سر بلند ہیں۔ میں نے جب سروں کو دیکھا، چہرے پہ نظر ڈالا، بڑے نورانی چہرے ہیں، کہتے ہیں خارجی ہے مگر چہرے سے تو نور برس رہا ہے۔ بڑا پریشان تھا، کون ہے یہ، کون ہے، کیسے خارجی ہیں، اتنے نورانی چہرے۔ ابھی اسی حیرت کے عالم میں تھا کہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ نیزوں کے پیچھے پیچھے کچھ اونٹ چلے آ رہے ہیں، اونٹ پر محمل نہیں ہے، کجاوا نہیں ہے، کچھ بیویاں برہنہ سر بیٹھی ہیں، بازوؤں میں رسی بندھی ہوئی ہے، کچھ بیویوں کی آغوش میں ننھے ننھے بچے ہیں، بچے اتنے بھوکے ہیں، چہرہ زرد پڑ گیا ہے، اتنے پیاسے ہیں، ہونٹ سوکھے ہوئے ہیں، ہونٹوں پہ پپڑیاں جمی ہوئی ہیں۔ کوفے کی عورتوں سے یہ مظلومیت دیکھی نہ گئی، وہ اپنے گھروں میں گئی، صدقے کا خرما لائیں، بچوں کو دینا چاہا، میں نے دیکھا اسیروں کے درمیان سے ایک بی بی کھڑی ہو گئی۔ اے کوفے والیو، ان الصدقۃ علینا حرام، ارے ہمیں صدقہ مت دو، ہم پہ صدقہ حرام ہے۔ کوفے کی عورتوں نے کہا بی بی تم کہاں کی رہنے والی ہو، بھوک کا یہ عالم ہے، ہم کے چہرے زرد ہو گئے ہیں، شرافت کا یہ عالم ہے، ہم صدقہ نہ کھائیں گے۔ من ای الاسارى انتن، تم لوگ کہاں کی رہنے والی ہو؟
ان بی بی نے ایک دفعہ سر پیٹ کے کہا نحنو من اسارا آل محمد، ارے میں رسول کی نواسی زینب، یہ نوکے نیزہ پہ کسی خارجی کا سر نہیں ہے، رسول کے نواسے حسین ابن علی کا سر ہے۔ کوفے میں کوہرام مچ گیا، کوفے کی عورتیں سر پیٹنے لگیں، واہ حسینہ واہ محمدہ واہ علیہ، الا لعنت اللہ علی قوم ظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ محبوب صدقے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کہ ہمیں ان مجلسوں سے جو چراغ ہدایت ہے اپنی زندگی میں روشنی حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ معبود صدقے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے جو مومنین و مومنات بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بار الہ صدقے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور پاکیزہ روزگار عنایت فرما، جو صاحب روزگار ہیں ان کے روزگار میں مزید ترقی اور انہیں اپنے بے روزگار بھائیوں کی مدد کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عنایت فرما، جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ شیعیان حیدر کرار، محبان اہل بیت اطہار، زائران سید الشہداء، عزاداران مظلوم کربلا جہاں کہیں بھی ہوں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ معبود صدقے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مراجع کرام اور رہبر معظم انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں۔ اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان واجعلنا من اعوانہ و انصارہ۔